بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہ کیوں سیدہ زہرا کیوں بھیجا ہے پروردگار نے بی بی کو؟ کون سا مقصد تھا؟ اس لیے کہ 1,24,000 انبیاء کی محنتیں منتقل ہو رہی ہیں علی سے لے کے امام زمانہ تک ان ائمہ ہدا کو، لیکن خود اعلان غدیر، پیغام غدیر، وراثت غدیر خطرے میں ہے. کون بچائے؟ کل عرض کروں گا. حالات ایسے تھے کہ سوائے سیدہ زہرا کے کسی میں اتنی طاقت اور صلاحیت نہیں تھی کہ وہ نظام ولایت کا دفاع کر سکے. نظام ولایت کا دفاع منحصر تھا ذات فاطمہ زہرا میں. میں شرمندہ ہوں، وقت نہیں بچا، میری گفتگو ادھوری رہ گئی، نتیجے نہیں دے سکا. میں کل جس حد تک ممکن ہوگا عرض کروں گا. اب سینے میں سکت نہیں ہے. کیا کیا ہے اس پیغام کو بچانے کے لیے، ولی خدا کو بچانے کے لیے؟ بس ایک بات عرض کروں گا اور آپ کی زحمت تمام کر رہا ہوں. کیا کیا ہے؟ کیا کیا ہے سیدہ نے؟ کل میں نے عرض کیا تھا نا، دروازہ گرا، اس کے باوجود اٹھ کے آئیں، آ کر کسی کے درمیان اور علی کے درمیان حائل ہوئیں. لیکن اس کے بعد کا مرحلہ، کیا فاطمہ زہرا نے اپنا جہاد چھوڑ دیا؟ نہیں. اب علی کے گلے میں رسی ہے اور علی کو گھر سے مسجد لے کے جایا جا رہا ہے. میں کل کی گفتگو میں عرض کروں گا کہ خیبر شکن علی نے کیوں تلوار نہیں اٹھائی اپنے آپ میں. گلے میں رسی ہے، لے کے جا رہے ہیں، لیکن فاطمہ زہرا نے کیا کیا مجھے نہیں معلوم. اس کیفیت میں فاطمہ زہرا کس طرح سے اٹھی، آگے بڑھی اور اپنا ہاتھ علی کے دامن میں ڈال دیا. یہ دوسری روایت ہے جسے شیخ عباس قمی نے بیان کیا. کہا کہ سارے واقعے میں وہ پہلا شخص مدینے کے اندر موجود نہیں تھا، باہر تھا. جب واپس آیا اس نے دوسرے سے پوچھا، کہا میں نے سنا ہے تو نے نبی زادی کے گھر کو آگ لگائی. کہاں میں نے آگ لگائی؟ کہا میں نے سنا ہے نبی زادی نے بڑی مقاومت دکھائی. کہا بڑی مقاومت دکھائی. کہا میں نے سنا ہے نبی زادی علی کا دامن نہیں چھوڑ رہی تھی. کہاں نہیں چھوڑ رہی تھی؟ کہا پھر بتا کیسے چھڑوایا؟ کیسے چھڑوایا؟ کہا ہم نے علی کے گلے میں رسی ڈالی اور علی کو مسجد کی طرف کھینچنا شروع کیا اور فاطمہ زہرا نے اپنا ہاتھ علی کے دامن میں ڈال دیا. ہم نے سوچا خاتون ہے، زخمی ہے، جلا ہوا دروازہ اوپر گرا تھا، اگر علی کو ذرا زور سے کھینچیں گے تو فاطمہ زہرا کا ہاتھ چھوٹ جائے گا. لیکن نبی زادی نے اتنی مضبوطی سے علی کے دامن کو پکڑ رکھا تھا کہ ہم جیسے جیسے علی کو کھینچ رہے تھے، نبی زادی علی کے ساتھ کھینچتی چلی جا رہی تھی. کہ پھر بتا کیسے چھڑوایا؟ کیسے چھڑوایا؟ کہ میں نے سمجھ لیا کہ نبی زادی نے اتنی مضبوطی سے علی کے دامن کو پکڑ رکھا ہے کہ قیامت تک نہیں چھوڑے گی. کہ میں نے ایک مرتبہ داہنے دیکھا، ایک مرتبہ بائیں دیکھا، میرے قریب کنفوس کھڑا تھا، میری نگاہ کنفوس کے کمربند پہ پڑی جس میں ایک تازیانہ تھا. میں آگے بڑھا، اس تازیانے کو نکالا اور فضا میں لہرانے کے بعد اس زور سے فاطمہ زہرا کے ہاتھ پر مارا کہ ایک مرتبہ فاطمہ کا ہاتھ چھوٹ گیا. میں نے سوچا اب فاطمہ علی کے پیچھے نہیں آ پائے گی. سن رہے ہیں آپ؟ مجلس سن رہے ہیں، مصائب سن رہے ہیں. ایران میں، تہران میں، حسینیہ ارشاد میں ہمارے استاد حسین انصاریان بی بی کی شہادت کی مجلس پڑھ رہے تھے. مفسر قرآن ہیں، صحیفہ سجادیہ دیار عاشقان کے مفسر ہیں. 7 جلدوں میں لکھی تفسیر صحیفہ سجادیہ کی. عارف ہیں، حکیم ہیں، فلسفی ہیں، فقیہ ہیں. مصائب پڑھ رہے تھے بی بی کے شہادت کے موقع پر اور مجلس تمام ہوئی اور اس کے بعد وہاں پر لنگر تقسیم ہوا اور کھانا تھا. تو استاد حسین انصاریان بھی باقی مومنین کے ساتھ بیٹھ گئے.
کھانا کھانے لگ گئے، وہ کافی وقت گزر گیا. جب کھانا کھا کے فارغ ہوئے تو محسوس کیا کہ اسی حسینیہ میں، امام بارگاہ میں، ایک مومن ابھی تک بیٹھ کے مسلسل روئے جا رہا ہے. اٹھے اور چلتے ہوئے اس مومن کے قریب پہنچے اور جا کر پوچھا کہ اے مومن بتا، آج جو میں نے مصائب پڑھے وہ کون سا جملہ ہے جو تجھے ابھی تک رلا رہا ہے؟ ابھی تک رلا رہا ہے کہ استاد حسین انصاریان، آج آپ نے اپنے مصائب میں پڑھا کہ بی بی فاطمہ زہرا کی پسلیاں ٹوٹ گئیں. استاد میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں اور میں یہ جانتا ہوں جب کسی انسان کی پسلی ٹوٹ جاتی ہے اس لیے سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے. اور آپ نے کہا کہ بی بی اس سارے مرحلے کے بعد 75 یا 95 دن زندہ رہی. میں سوچتا ہوں بی بی کیسے زندہ رہی؟ اگر یہ کیفیت آپ کے ذہنوں تک پہنچی ہو تو آپ سنیں جہاد فاطمہ، سنیں کیا کیا ہے فاطمہ زہرا نے، کس طرح سے انبیاء کی محنتوں کو بچایا، کس طرح سے اعلان غدیر کو بچایا، کس طرح سے پیغام ولایت کو بچایا. کیا کیا اس حالت میں جب سانس لینا مشکل ہو، فاطمہ زہرا اب چلتے ہوئے علی کے پیچھے پیچھے مسجد جا رہی ہیں. مجھے نہیں معلوم فاطمہ زہرا آج دوسری مرتبہ گھر سے مسجد کیسے پہنچی ہے. کبھی فضا کا سہارا لیتی ہے، کبھی دیوار کا سہارا لیتی ہے، کبھی بیٹھتی ہے، کبھی پھر اٹھتی ہے، اپنی طاقت کو جمع کرتی ہے، پھر چل پڑتی ہے. بڑی مشکلوں کے بعد فاطمہ زہرا مسجد نبوی پہنچی. اور جب فاطمہ زہرا مسجد نبوی میں پہنچی کیا حال دیکھا؟ لوگ کرسیوں پر بیٹھے ہیں، کچھ لوگ کھڑے ہیں. ان سب کے درمیان علی کو زمین پر بٹھایا گیا ہے. علی کے گلے میں رسی ہے، ایک شقی کے ہاتھ میں تلوار ہے. وہ علی سے مطالبہ کر رہا ہے علی بیعت کرو ورنہ تمہارا سر تمہارے دم سے جدا کر دوں گا. اس حال میں فاطمہ پہنچی. کیوں؟ اس لیے کہ فاطمہ جانتی تھی کہ علی مر جائیں گے، قیامت تک کسی اور کی بیعت نہیں کریں گے. اور جب علی بیعت نہیں کریں گے تو امام کی زندگی کو ختم کر دیا جائے گا، علی کو شہید کر دیا جائے گا. علی کی زندگی کو بچانے کے لیے فاطمہ زہرا اس کیفیت میں پہنچی. اور جب جا کر یہ منظر دیکھا، ایک مرتبہ چلتے ہوئے آگے بڑھی قبر رسول کے پاس اور سب مجمع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تم علی کو شہید کرنا چاہتے ہو، تم علی سے بیعت لینا چاہتے ہو، علی سے بیعت لو. ابھی میں بال کھول کر ہاتھ اٹھا کر تمہارے خلاف بددعا کروں گی. سلمان فارسی کہتے ہیں جیسی بی بی نے اپنے ہاتھ اٹھائے ابھی بددعا نہیں کی. کبھی بی بی نے بددعا نہیں کی. میں نے مسجد نبوی کی دیواروں کو بلند ہوتے ہوئے دیکھا، ادھر میں نے یہ کیفیت دیکھی، میں نے آثار عذاب کو مشاہدہ کیا. ایک مرتبہ علی ابن ابی طالب نے اسی کیفیت میں میری طرف دیکھا، کہا اے سلمان جاؤ فاطمہ زہرا کو منع کرو، امت کے حق میں بددعا نہ کرے. کہ میں جیسے ہی علی کا پیغام لے کے سیدہ کی طرف بڑھا، جا کے بی بی کی خدمت میں عرض کیا، سیدہ نے اپنے ہاتھ نیچے کر دیے. دوبارہ اس مجمع میں پلٹ کے آئی، کہا کہ ولی خدا کا حکم ہے، امیر المومنین کا حکم ہے، علی ابن ابی طالب کا حکم ہے، اس لیے میں بددعا نہیں کر رہی. لیکن جب تک تم علی کو آزاد نہیں کرو گے، جب تک تم علی کو نہیں چھوڑو گے، تمہارے نبی کی بیٹی یہیں کھڑی رہے گی، یہاں سے واپس نہیں جائے گی. یہاں تک کہ دشمن مجبور ہوا، علی کے گلے سے رسی کھول دی. فاطمہ زہرا علی ابن ابی طالب کو اپنے ہمراہ لے کر گھر کی طرف چل پڑی. میں دست ادب جوڑ کر سیدہ کی بارگاہ میں یہ جملہ عرض کروں گا، بی بی آپ پر دروازہ گرایا گیا، بی بی آپ کے رخسار پر تماچا مارا گیا، بی بی آپ کے ہاتھوں میں تازیانے مارے گئے، بی بی آپ کا بچہ شہید ہوا، بی بی آپ بڑی مشکلوں سے چلتے ہوئے مسجد نبوی تک پہنچی، لیکن بالآخر آپ نے اپنے زمانے کے امام کو بچا لیا. ارے میری ہزار جان قربان آپ کی بیٹی ثانیہ زہرا پر جو 10 محرم تک مقتل تک اپنے بھائی کے ساتھ چلتی رہی.